لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، انسان پر سب سے بڑا حق اللہ جل جلالہ کا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے کھلایا پلایا ہے، ساری نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو اللہ جل جلالہ کا یہ حق ہے کہ بندگی اور عبادت صرف ایک اللہ کی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ حق ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ برابر نہ کریں، شریک نہ کریں۔ اللہ ایک ہے، دو تین چار، یہ جیسے عرب کے مشرکوں نے کئی خدا بنائے ہوئے تھے، تو یہ اللہ کے حق میں کوتاہی ہے، اللہ کے حق میں ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں کسی کو دوسرے کو شریک کرو۔ ذات کے بعد دوسرا نمبر ہے
اللہ جل جلالہ کی صفات، اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک، صرف یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ تو ایک ہے، وہ اپنی ذات میں ایک وحدہ لا شریک، لیکن جو اللہ کی صفات ہے ہر کسی کی سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سینوں کے اندر چھپی ہوئے جو راز ہے، اندر جو چھپی ہوئی باتیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، جو چاہے کر سکتا ہے، دعا سنتا ہے، پکار سنتا ہے، جہاں بھی اس کو مدد کے لیے پکاریں وہ سنتا ہے، فریاد رسی کرتا ہے، مدد کو پہنچتا ہے۔ تو یہ اس کی جو صفات ہے، صفت سمع ہے، صفت علم ہے، صفت قدرت ہے، ان صفات کو اللہ کے سوا کسی دوسرے میں ماننا یہ بھی جائز اور درست نہیں، اس کو کہتے ہیں شرک فی الصفات۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اللہ کی ذات میں تو شرک نہیں کرتے، اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک، لیکن اللہ کی صفات غیر اللہ میں مانتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم مدد کے لیے پکاریں تو ہماری پکار کو ہر جگہ سے، ہر کسی کی پکار کو ہر جگہ سے سننے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا چاہے کوئی بھی ہو، یا رسول اللہ مدد درست ہے، یا علی مدد، یا غوث یا پیر مدد، یہ درست ہے؟ ہر جگہ سے ہر کسی کی فریاد کو سننا اور مدد کو پہنچنا یہ صرف کس کی شان ہے؟ اللہ۔ باقی تعویلیں کرنا، جی اماں سے بھی تو روٹی مانگتے ہو، بھائی سے بھی تو مدد مانگتے ہو، میں لوگوں کو بے وقوف نہ بناؤ۔ ایک ہوتا ہے کسی کو کہہ دینا کہ یار مجھے پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے، میں گر گیا ہوں، میرا ہاتھ پکڑو، مجھے اٹھا لو، یا میں چل نہیں سکتا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر تک پہنچا دو، مجھے روٹی پکا کے دے دو، مجھے پانی پلا دو، میری فلاں ضرورت پوری کر دو، یار میں نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ تھوڑی میری مدد کرو، زکوٰۃ دے دو، میں قرض اتار دوں۔ یہ اور بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے پکار مارنی ہے، آواز دینی ہے، جیسے عرب کے مشرک پکارتے تھے، لات، منات، عزا، حبل کو پکارتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ لات، منات، عزا، حبل کو پکارتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، لیکن جب سمندر کے سفر میں کشتیاں موجوں میں گر جاتی تھی تو وہ بھی کہتے تھے کہ یہاں صرف آسمان والا رب مدد کر سکتا ہے، زمین کے سارے خدا فیل ہو گئے، یہ وہ بھی کہتے تھے۔ تو آج کل کے لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے، ڈر دو خدا سے۔ اب دیکھو نا، ایک شخص کہتا ہے، عرب کے مشرکوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ سمندر کے سفر میں، کشتی میں، مصیبت میں گر جاتے تھے، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے پانی کی موجیں آ جاتی تھی، تو پھر صرف اللہ کو پکارتے تھے، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، یا اللہ اگر آج تو نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا، ہم تیرا بڑا شکر کریں گے، آئندہ کبھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔
اس وقت وعدے کرتے تھے. لیکن ہمارے علاقے کا مشرک تو 100 نمبر آگے بڑھ گیا. یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بغرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. حد ہو گئی یاد میری بڑی کہ میری کشتی پھنس گئی ہے تو معین الدین چشتی اب تو میری مدد کو آ جا. وہ عرب کے مشرک لات منات عزا کے پجاری وہ کہتے تھے جب سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو پھر آسمان والے رب کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. تسی یارو لڑ گئے کہ مد گئے. حد ہو گئی ہے. پھر بڑی دلیلیں دیتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا. تو اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ اپنی صفات میں بھی مدد کے لیے صرف کس کو پکارنا ہے؟ اللہ. اور یہ ہر نماز میں ہمارا وعدہ ہے. ہر نماز میں. تو یہ کیسی عجیب بات ہوگی, کیسا فراڈ ہوگا, کتنا بڑا دھوکہ اپنے آپ کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ کوئی نہیں دھوکہ کر سکتا, اپنے آپ کے ساتھ. کہ نماز پڑھی جامع مسجد میں آ کر تو نماز میں کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اللہ ہی ہے سارے جہانوں کو پالنے والا, ساری تعریفوں والا, ساری شانوں والا. الرحمن الرحیم کو بڑا مہربان, بڑی رحمتوں والا, بڑی مہربانیوں والا, بڑی شفقتوں والا, بخشنے والا. مالک یوم الدین, وہ جزا کے دن کا بھی مالک وہی ہے, وہی مالک, وہی قادر, وہی شہنشاہ, وہی بادشاہ ہے. اور پھر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے, صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تیری ہی بندگی, تیری ہی عبادت کریں گے. اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے, تیرے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے, تیرے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے. ایاک نستعین, ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. نماز میں اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا, ہر رکعت میں وعدہ کر لیا, اور پھر اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت کر کے جب مسجد سے باہر نکلا تو دیکھا کوئی لمبی سی قبر ہے, کوئی اونچا قبہ بنا ہوا ہے, ادھر بھی جا کر سجدہ کر دیا, اس کو بھی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا. بتاؤ اس سے بڑا دھوکہ فراڈ اپنے آپ کے ساتھ کیا ہے؟ یا تو ادھر وعدہ نہ کرتا یار, ادھر ہی کہہ دیتا کہ ہاں یا اللہ. مکے کے لوگ کچھ باتوں میں سچے تھے, وہ اس طرح کا فراڈ نہیں کرتے تھے, اس طرح کا جھوٹ نہیں بولتے تھے. انہوں نے جو شرک کرنا ہے وہ سچ بولتے تھے. حدیثوں میں آتا ہے, بخاری مسلم میں روایت ہے, احرام باندھ کر عمرے کا یا حج کا احرام باندھ کے آتے, بیت اللہ کا طواف کرتے. مکے کے مشرک لوگ کی بات کر, تو باقی لوگ جو ہیں مسلمان اللہ کو ماننے والے, وہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ ساری تعریفیں بھی تیری, ساری نعمتیں بھی تیری, ساری مملکت اور سلطنت شہنشاہی بھی تیری, تیرا کوئی شریک نہیں. لیکن مکے کے عرب کے مشرک پتہ کیا پڑھتے تھے؟ کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک. آگے بھی ایک لفظ جوڑ دیتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب ہم کہیں گے لا شریک لک تو پھر ہمارا لات منات عزا حبر یہ ناراض ہو جائیں گے. یہ کہیں گے ہمیں بھی سجدہ کرتے ہو لیکن یہاں لا شریک لک کہہ رہے ہو, تو وہ ان کو راضی کرنے کے لیے ساتھ ایک جملہ جوڑ دیتے تھے الا شریکا تملکہ وما ملک. حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مشرکوں کو دیکھتے, وہ لبیک پڑھتے آ رہے, لبیک
اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نبی علیہ السلام جب یہاں تک سنتے فرماتے ماما بس 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 آگے نہ بولنا, آگے مت کہو, لیکن وہ ایک جملہ آگے جوڑتے تھے الا شریکن تملکہ وما ملک. یا اللہ کچھ ہیں چھوٹے چھوٹے تیرے حصے دار, کچھ ہیں الا شریکن کچھ شریک ہیں تیرے, تملکہ تو ان کا مالک ہے, تو ہی ان کا خالق مالک ہے, لیکن وہ تیرے تھوڑے تھوڑے شریک ہیں. یہ لفظ بولتے تھے, یعنی وہ اتنی بات میں اپنے آپ کو سچا کرتے تھے کہ اگر ہم نے شرک کرنا ہی ہے تو پھر ہم مان بھی لیں کہ ہم شرک کرتے ہیں. یہ تو نہیں کہتے تھے شرک بھی کری جانا منع دے سامنا شرک, یعنی چھوٹا موٹا نہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والا بندہ مسجد کی سیڑھیوں سے ہی سجدے کرنا شروع کر دے؟ کبھی دیکھا؟ وہ باہر گیٹ پر جب ہماری پوڑیاں بنی ہوئی ہیں, پہلی پوڑی پہ سجدہ, پھر دوسری پہ سجدہ, پھر تیسری پہ سجدہ, پھر چوتھی پہ سجدہ, پھر اوتے سجدہ, پھر اوتے سجدہ, پھر اوتے سجدہ, آگے جا کے قبر والے کو بھی سجدہ کرتے ہیں. یہاں کبھی دیکھا مسجدوں میں؟ اس کا مطلب ہے اللہ کو تم نے اتنے سجدے نہیں کیے جتنے تم نے جا کے درباروں میں کر لیے. وہاں سیدھا قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کرتے, ایک تو شروع ہو جاتے سجدے کرتے, سجدے دی لین لا دیتے بغیر, اور بعد میں کیا کہتے ہیں ہم شرک شروع کوئی نہیں کرتے, ہم شرک. اور یار تم نے شرک کرنا ہے تو مان تو جاؤ کہ ہم کرتے ہیں, گند کھاتے ہو تو مان تو جاؤ کہ ہم کھاتے ہیں, حرام کرتے ہو تو مان تو جاؤ کہ ہم حرام کرتے ہیں. نہیں نہیں ہم شرک نہیں کرتے, ہمارے اوپر الزام ہے, ہمارے اوپر تہمت ہے, ہمیں ایسے ہی مشرک بنائی جا رہے ہیں. کیا خیال ہے درباروں میں لوگ سجدے نہیں کرتے ہیں؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ یا تم نے اگر کرنا ہے تو پھر سینہ تان کے ابو جہل کی طرح کہو کہ ہم تو اللہ کے سوا اوروں کو بھی شریک مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے لا الہ الا اللہ کو. سیدھے ہو جانا یار, بہادر بنو. لیکن یہ دھوکہ دے رہے ہیں, اور دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں, اللہ کے رسول کو دے رہے ہیں, ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ اوپر سے کہی جانا ہم توحید والے, ہم کرنے والے, ہم مسلمان, اور جا کے درباروں میں سجدے کرتے. تو اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک, اللہ اپنی صفات میں بھی بولو نا وحدہ لا شریک. اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق عبادت میں بھی وحدہ لا شریک, عبادت بھی صرف کس کی؟ اللہ کی. آپ کہیں گے عبادت کیا ہے؟ تو عبادت کے 3 شعبے ہیں, عبادت کے 3 شعبے ہیں جو ہمیشہ میں یہ تفصیل بتاتا رہتا ہوں. آپ نماز میں کہتے ہیں التحیات للہ, زبان کی عبادتیں صرف اللہ کی. التحیات للہ, زبان کی عبادت صرف اللہ کی. والطیبات, والصلوات, والطیبات, صلوات کہتے ہیں جسم کی بندگی, جسم کی عبادت, رکوع, سجدہ, قیام, یہ جسم کی عبادت. روزہ, یہ جسم کی عبادت, یہ جسمانی عبادت. اور تیسری چیز ہے الطیبات, مال کی عبادت. مال اللہ نے دیا ہے, کس نے دیا مال؟ زمین سے اللہ نے رزق نکالا ہے, کس نے نکالا ہے؟ اللہ نے نکالا ہے, کسی اور نے نکالا ہے؟ تو زمین کے اندر سے جو رزق نکلا, جو پیداوار نکلی, وہ اللہ نے آپ کو دیا. مال, دولت, سرمایہ, زمین, جاگیر, اناج, خوراک, پھل, میوہ جات, ساری چیزیں اللہ نے زمین سے آپ کے لیے نکالی. اور جب خرچ کرنے کا وقت آیا تو تھوڑا تھوڑا غیر اللہ کے نام پر بھی خرچ کرنا شروع کر دیا. یہ اللہ کو برداشت ہے؟ یہ مال کی عبادت جس میں زکوٰۃ ہے, جس میں صدقہ ہے, صدقۃ الفطر ہے, جس میں قربانی ہے, جس کے اندر نظر, نیاز, منت, منوتی, چڑھاوا, یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ایک اللہ کا حق ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی نیاز جائز نہیں, کسی اور کی منت جائز نہیں. یہ
مال کی عبادت ہے. تو ذات بھی وحدہ لا شریک، صفات میں وحدہ لا شریک، اور عبادت میں بھی وحدہ لا شریک. اور ایک اور بات بھی ہے، حاکمیت میں بھی وحدہ لا شریک. حکم صرف کس کا چلے گا؟ قانون صرف کس کا چلے گا؟ اللہ. اللہ کے سوا میں کسی کی حاکمیت کو نہیں مانوں گا. یہ نہیں کہ یہ اللہ ایک بات کہہ رہا ہے، میری فیکٹری کے مالک نے مجھے ایک اور کام پہ لگا دیا، یہ کام کرو، اس طرح کرو، یہ کرو، تو میں نے اللہ کی مان لی ہے یا اپنے دوسرے مالک کی مان لی؟ حاکمیت اللہ کی ہے. اور ملک میں قانون کوئی ایسا بنا لے جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو تو ہم نے ملک کا قانون ماننا ہے یا کس کا ماننا ہے؟ سیدھی بات ہے، اللہ کا ماننا. یہ بھی پابند تھے اس بات کے کہ ملک میں قانون سازی ایسی کرتے جو اللہ کے قانون کے مطابق ہو. اگر انہوں نے کوئی قانون میں غلطی کی ہے تو ہم نے تو بابا اللہ کا قانون ماننا ہے، ان کا. اب نعوذ باللہ ایک آدمی طلاق دے دیتا ہے، یونین کونسل سے اس کو ابھی تک اجازت نہیں ملی تو حکومت کہتی طلاق ہی کوئی نہیں ہوئی. وہ خود طلاقیں دے رہا ہے، وہ کہتے طلاق مان دے. یہ کونسلر نہیں مانتا طلاق کو، نہیں ہوئی. اچھا، ایک آدمی خود طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور عدالت سے جا کر عورتیں جعلی ڈگری بنوا کے خلا لے لیتی ہیں، کہتے طلاق ہو گئی ہے. تو جج طلاق دے سکتا ہے میری بیوی کو؟ آپ کی بیوی کو جج طلاق دے سکتا ہے؟ جج کو اگر شوق ہے تو اپنی بیوی کو دے طلاق. اور اگر اس کو شوق ہوگا میری بیوی کو طلاق دلوانے کا تو پھر میرے سے پوچھیں. وہ عدالت سے ڈگری جاری کر دیتے ہیں. پہلے جھوٹے پتے لکھواتے ہیں، شوہر کا صحیح پتہ نہیں لکھواتے، چٹھیاں لکھواتے ہیں، چٹھیاں راستے میں غائب کرتے ہیں ڈاکیوں کو پیسے دے کے، تاکہ شوہر کو پتہ نہ چلے کہ جج نے عدالت میں بلایا ہے. 1 2 3 4 جب غیر حاضریاں لگ جاتی ہیں جج کہتا ہے جا میں نے تجھے تیری طلاق کا فیصلہ کر دیا ہے. ہو گئی طلاق؟ نہیں. قانون کس کا چلے گا؟ اللہ. تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے. اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کے ذمے اور بھی حقوق رکھے ہیں جو مخلوق کے حقوق ہیں. اس میں بھی کوتاہی نہ کرے، کسی کا حق نہ دبائے، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے، ورنہ قیامت کے دن ساری کی ساری نیکیاں، ساری عبادات ضائع ہو جائیں. حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک آدمی آئے گا، اتنی نیکیاں، اتنی طاعات، اتنی عبادات، اتنی حسنات اس کے پاس ہیں کہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا. پہاڑوں کی جتنی نیکی، نمازوں کا پہاڑ، روزوں کا پہاڑ، حج عمرے کے پہاڑ، صدقہ خیرات بڑا کیا اس کا بھی پہاڑ، قرآن بہت بڑا، پہاڑوں کی نیکیاں اللہ کے پاس آ جائے گا. لوگ بھی، حشر کے لوگ بھی دیکھ کے کہیں گے کہ بھئی آدمی آیا اللہ کے دربار میں اتنی نیکیاں لے کر، کمال ہے. اب کیا ہوا؟ جب اللہ جل جلالہ کی عدالت میں پہنچا تو ادھر سے اس کے رشتہ دار آ گئے، یا اللہ اس نے ہمارا حق دبایا تھا. وراثت میں حق دباتے کہ نہیں دباتے ہیں؟ اور پھر عدالتوں سے بھی جھوٹے فیصلے، جھوٹی رجسٹریاں کروا لی، انگوٹھے بھی جھوٹے لگوا لیے. ہم نے تو ایسے واقعات بھی سنے ہیں کہ مرنے کے بعد فلانے بندے کے انگوٹھے لگوا لیے. بابا مریا پہ مرنے کے بعد اس کے انگوٹھے لگا لیے کہ بابا اپنی جائیداد مجھے دے گیا تھا، دوسرے بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. بھائیوں کا حصہ دبا لیتے ہیں اور بہنوں کا حصہ تو دبانا بالکل سمجھو قانونی بن گیا. وہ تو دینا ہی نہیں ہے نا، وہ تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ نہیں دینا ہے. آ جائیں گے اللہ کی عدالت میں، بھائی بھی آئے گا، بہن بھی آئے گی، سارے آ گئے. یا اللہ میرا حق دبایا، یا اللہ میرے اوپر ظلم کیا،
یا رب انہو ظلمنی، اے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، یا رب انہو لطمنی، اے اللہ اس نے مجھے تماچا مارا، میرے اوپر زیادتی کی، یا اللہ اس نے مجھے ڈرایا، یا اللہ اس نے مجھے خوف زدہ کیا، یا اللہ اس نے مجھے ہراساں کیا، یا اللہ اس نے قرضہ لے کر واپس نہیں دیا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا، یا اللہ اس نے فلاں موقع پر میری زمین دبا لی۔ یہ سارے دعوے دار آ جائیں گے، رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے فرشتوں کو، اے میرے فرشتوں، یہ جو نیکیوں کے پہاڑ اس کے پاس ہیں، اس کی نیکیاں دے دے کر دعوے داروں کو فارغ کرو، دعویٰ کرنے والوں کو اس کی نیکیاں دو۔ یہاں سکہ رائج الوقت تو نیکیاں ہیں نا، اس بازار میں اس منڈی میں کون سا سکہ چلے گا؟ نیکیوں کا۔ اس منڈی میں سکہ چلتا تھا تو سونے کا، چاندی کا، روپیہ، پیسہ، درہم، دینار، ڈالر چلتے تھے، وہاں ڈالر چلتے، یہاں کوئی ڈالر لے کے آیا، کوئی درہم دینار ساتھ لے کر آیا، یہاں سکہ رائج الوقت ہے، کون سا؟ آج کے وقت سکہ چلے گا، نیکیاں دے دو، نمازیں دے دو، اس کی زکاتوں کا ثواب اس کو دے دو، جتنی نیکیاں لے لے کر وہ راضی ہوتے ہیں ان کو دے دو، ساری نیکیوں کا استعمال ہو گیا۔ دعوے داروں کو فارغ کرتے 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 ساری نیکیاں لے گئے دوسرے، لیکن ابھی کھڑے ہیں دعوے دار۔ یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، میں کو خود سٹوری نہیں بنائی ہے، ابھی کھڑے ہیں، یا اللہ یہ باقیوں کو تو نیکیاں دے دی، ہمارا ابھی حق باقی ہے، ہمارا بھی اس نے حق کھایا تھا، ہمارا بھی حق کھایا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے اب ایسے کرو، ان کے جو دعوے کرنے والے ہیں ان کے گناہ اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈالو، ان کے گناہ ادھر ڈالو، نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی ہیں، اب اس کے گناہ ادھر، ان کے گناہ ادھر۔ تو جب آیا تھا تو اللہ کے دربار میں نیکیاں لے کر آیا تھا، جب حساب سے فارغ ہوا تو سوائے اس کے کہ دوسروں کے گناہ بھی اس کے گلے پڑ گئے اور کچھ بھی اس کے پلے میں موجود بالکل۔ یہ آپ کو حدیث سنائی ہے، تو جس کی نیکیاں ہے ہی کوئی ختم ہو گئی اور دوسروں کے گناہ بھی اس کے پلے میں پڑ گئے، اس سے بڑا بھی کوئی مسکین ہے، اس سے بڑا بھی کوئی محتاج ہے، اس سے بڑا کوئی خائب و خاسر ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کا بھی فکر کرو کہ کسی کا حق نہ دباؤ، کسی کا حق اگر دبایا ہوا ہے، کھایا ہوا ہے تو ابھی زندگی کے سانس باقی ہیں، اس سے جا کر اپنا معاملہ تصحیح کر، اس کو راضی کر۔ کسی پر کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے اپنا معاملہ صاف کر لو، مرنے کے بعد پھر جب اللہ جل جلالہ کی عدالت میں کام جائے گا تو پھر بہت خطرہ ہے۔ تو حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد، بندوں کے حق، یہ بھی اللہ جل جلالہ نے ان کا بھی سوال کرنا ہے۔ اور دیکھیں حقوق اللہ کے اندر بھی کوتاہی جائز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چلو یار کوئی نہیں، حقوق اللہ کی بات نہیں ہے، حقوق اللہ میں بھی کوتاہی جائز نہیں ہے، لیکن حقوق اللہ میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے، شاید وہ اپنے حق کا سوال نہ کرے، شاید وہ اپنے حق سے درگزر کر دے، شاید وہ اپنا حق معاف کر دے کہ میں تو غنی ہوں، بے پرواہ ہوں، جا اگر تو نے میرے حق میں کوتاہی کی ہے۔ لیکن اگر کسی اور کا حق دبایا ہے، بھائی کا حق دبایا، بہن کا دبایا، رشتہ دار کا حق دبایا، ہمسائے کی حق تلفی کی ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں مظلوم کا ساتھی ہوں، میں ظالم کا ساتھی نہیں ہوں۔ اس دن اللہ نے ادھر کھڑے ہو جانا ہے، اس کے ساتھ مل جانا ہے کہ میں اب اس کے ساتھ، تیرے ساتھ نہیں ہوں، میں مظلوم کا ساتھی ہوں، اس کے حق سے فارغ تجھے کرنا ہے تو پھر آگے معاملہ چلے گا، ورنہ اس کا حق اللہ فرماتے میں بھی معاف نہیں کرتا، میں تو اس کا ساتھی ہوں۔ کیا اللہ قیامت کے دن ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا کہ میں نے اپنا حق معاف کر دیا، جب میں نے دوسروں کو بھی معاف کر دیا؟ دوسروں کو تو حق دلانا ہے اللہ نے۔ تو اللہ اپنے حقوق کے معاملے میں کریم ہے،
اور حقوق العباد کے معاملے میں اللہ عادل ہے، عادل انصاف کرے گا. تو اس لیے یہ بات بھی ہمیں سوچنی ہے. اور جو اللہ جل جلالہ نے مال دیا ہے، دنیا کی نعمتیں دی ہیں، اس کو صرف اپنی خواہشات پر خرچ نہ کریں، بس صرف اپنی خواہشیں پوری کریں، اپنی آسائشوں کے لیے خرچ کریں. اللہ کے لیے بھی خرچ کریں، اللہ کی عبادت کریں. مال کی عبادت اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے مال کو خرچ کریں. اگر کسی کو اللہ نے مال دیا تو یہ تو اللہ کو راضی کرنے کا بہت بڑا اس کے پاس موقع ہے کہ اپنا مال خرچ کر کے بھی وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. مجھے تاریخی واقعہ میں مختصر 2-4 منٹ میں آپ کو سنا دوں. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مفسر بھی ہیں، قرآن کی تفسیر بھی لکھی، مورخ بھی ہیں، اسلامی تاریخ کے بہت بڑے عالم، امام طبری کے نام سے مشہور ہے. طبرستان کے رہنے والے امام طبری کے، تفسیر طبری بھی، تاریخ طبری بہت بڑے. طبری نام کے کئی ہیں، میں جس کا واقعہ سنا رہا ہوں یہ سچا مسلمان سنی آدمی تھا. تو یہ محقق طبری اپنی تفسیر کے مقدمے میں اپنا ایک واقعہ لکھتا ہے. شاید میں نے پہلے بھی کسی مجلس میں یہ واقعہ سنایا ہوگا، میں آج بھی اس کو آپ کے سامنے تازہ کرنا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ میں بچپن میں اپنے گھر سے بہت دور کسی گاؤں میں کوئی مدرسہ تھا، اس مدرسے میں قرآن پاک بچے حفظ کرتے تھے، تو میرے ماں باپ نے بھی مجھے وہاں داخل کروا دیا. اپنے گھر سے بہت دور میں وہاں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے اس مدرسے میں داخل ہو گیا. تو غربت کا زمانہ تھا، رات کو سبق یاد کرنے کے لیے ہمیں چراغ میں تیل ڈالنا پڑتا اور چراغ جلاتے، دیے جلاتے، اس کی روشنی میں بیٹھ کر سبق یاد کرتے. آپ کے پاس تو یہ چراغ کا تصور بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو بجلی ہے یا پھر یو پی ایس ہے یا پھر اور ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں. اب تو وہ تصور بھی نہیں ہے، اب تو صرف دیوے جلانے کا تصور درباروں پر ہے. بس وہ درباروں میں بھی یار بلب لا دو کی تو بیماری پہ ہے، ادھر بھی جا کے کوئی سولر پلیٹیں لگا دو، بلب لگا دو، ادھر بھی یو پی ایس لگا دو، اتنے دیوے بار میں تو نہیں. حدیث سنا دوں؟ ہاں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی لعنت ان لوگوں پر جو درباروں پہ جا کے دیے جلاتے ہیں. کس لیے جلاتے ہیں؟ روشنی کے لیے جلاتے ہیں؟ روشنی تو نہیں، کوئی اور بات ہے. تو درباروں پہ جا کے جو چراغ جلاتے ہیں ان پر خدا کے رسول کی، سارے بولو، یہ لعنت والا کام. چلو ہم نے بھی جب قرآن پاک حفظ کیا، ہمارا بھی بچپن جو ہمیں یاد ہے، لالٹنیں ہوتی تھی. لالٹن جانتے ہو؟ آج کل کے بچوں کی بتاؤ لالٹن کی ہوتی ہے. لالٹنیں ہوتی تھی، دیوے ہوتے تھے، اس میں جناب مٹی کا تیل ڈالتے تھے، پھر اس کی روشنی میں رات کو بیٹھ کے سبق یاد کرتے تھے. میں نے خود سارا سبق جو ہے قرآن پاک حفظ کیا لالٹن کی روشنی میں کیا. بعد میں جب ہمارا حفظ مکمل ہو گیا تو 2-3 مہینے کے بعد جو ہے نا ہمارے گاؤں میں بجلی آ گئی. میں نے سارا قرآن پاک جو ہے وہ لالٹن پر حفظ کیا. تو محقق طبری کہتا ہے ہم چراغ میں تیل ڈالتے اور چراغ جلاتے اور رات کو بیٹھ کر سبق یاد کرتے تھے. ایک دن ایسا آیا کہ میرے چراغ میں تیل نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، سبق یاد کرنا مشکل ہو گیا. جیب میں کوئی دھیلا پیسہ بھی نہیں تھا کہ جا کر چراغ کے اندر تیل ڈلوا کے لے آؤں. اب میں نے سبق یاد کرنا ہے، رات کا وقت ہے، روشنی کا انتظام نہیں اور مجھے ڈر اور خوف بھی ہے. اگر رات کو سبق یاد نہیں کیا تو صبح استاد جی ناراض ہوں گے، صبح مار پڑے گی. آج کل تو کہتے ہیں مار نہیں پیار، تو ہمارے زمانے میں کہتے تھے کہ مار بھی پیار، مار بھی جتنا استاد کو زیادہ پیار ہے اتنی زیادہ پٹائی. چلو خوش ہو جاؤ،
ہم نے مار کھا لی جتنی کھانی تھی، آج تم پیار سے پڑھ کے دکھا دو، سینڈے ورگا پڑھ کے بھی دکھا دو، پھر ہم یہ بھی چیلنج کرتے ہیں ہمارے جیسا پڑھ کے بھی دکھا دو۔ اللہ کی نعمت، اللہ کا شکر کر رہا ہوں، فخر نہیں، اللہ کے فضل اور اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ میں نے قرآن پاک مصنف پورا سنایا الحمدللہ، یہ میرے 50 مصنف ہو گئے، یہ 18ویں شب کو میں نے قرآن ختم کیا، سارا قرآن میں نے بغیر غلطی کے سنایا۔ کوئی پڑھ کے دکھا دے پھر؟ ویسے کہتے نہیں، پہلے وہ لوگ بڑے مارتے تھے تو پھر ہیرے بھی تراش دیے انہوں نے، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ خیر جی، بات آپ کو مکمل کر دوں۔ موقف تبلیغ کہتا ہے میں نے سپارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا، سبق یاد کرنے کی فکر ہے، مدرسے میں روشنی نہیں تو میں اپنے مدرسے سے باہر نکل گیا، گاؤں تھا، سارا گاؤں، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، گاؤں کے بالکل آخری کونے میں ایک غیر مسلم کی دکان تھی، غیر مسلم تھا، عیسائی تھا یا کیا تھا، غیر مسلم کی دکان تھی، وہ رات کو اپنی دکان میں بیٹھ کر کام کرتا تھا، پتہ نہیں جوتے سیتا تھا یا کیا کرتا تھا، چراغ جلا کے بیٹھا ہوا، دکان کا دروازہ بند، لیکن دروازے کے سوراخوں میں سے تھوڑی تھوڑی روشنی باہر آ رہی، تو کہتا میں ادھر سپارہ لے کے بیٹھ گیا اور میں نے اپنا سبق یاد کرنا شروع کر دیا۔ آپ نہیں جانتے کہ قرآن حفظ کرنے والوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ ہاں، وہاں سپارہ سبق یاد کرنا، وہ اندر جو آدمی دکاندار بیٹھا ہوا، اس کو رات کے وقت کھٹپٹ محسوس ہوئی کہ دروازے پر کوئی چور ہے، کیا بات ہے، تو وہ خوف زدہ ہو کر اس نے دروازہ کھولا اور مجھے پکڑ لیا، تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا چاچا جی بس میرا سبق یاد کرنا تھا، روشنی نہیں تھی، یہ آپ کے دروازے کے آگے تھوڑی تھوڑی دیوے کی روشنی آ رہی تھی، میں سبق یاد کر رہا۔ اس کو میرے اوپر ترس آ گیا، اس نے کہا بیٹا جا اپنے مدرسے سے جا کر اپنا دیوا لے کے آ۔ میں لے آیا، اس نے تیل سے بھر دیا، مجھے کہتا جا مدرسے میں جا کے یاد کر سبق، جب تک تو نے قرآن حفظ مکمل نہیں کرنا روزانہ تیل میری طرف سے فری لے جائے گا، جا۔ غیر مسلم بھی کبھی کبھی ترس آ گیا اس کو۔ اب ہماری موج ہو گئی، وہ کہتا ہماری موج ہو گئی جناب، ہم جب بھی تیل ختم ہوتا چاچے سے جا کر تیل بھروا کے لے آتے اور مدرسے میں بیٹھ کے بچے سبق یاد کرتے، قرآن حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد دستار بندی ہو گئی، سند مل گئی، وہاں سے فارغ ہو کر کہتے میں چلا گیا، پھر اس کے بعد یہ اور مدرسے میں بڑے عالم بنے، عالم بننے کے بعد پھر بڑے مفسر، بڑے محدث اور بڑے مورخ، بڑی کتابیں لکھی، تفسیر لکھی۔ کہتے زمانہ گزر گیا، کوئی 30 سال 35 سال 40 سال گزر گئے، کہتے اللہ نے توفیق دی، میں حج کرنے گیا، جب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا تو میں نے طواف کرتے ہوئے دیکھا وہ چاچا بھی طواف کر رہا، وہ چاچا بھی طواف کر رہا، تو میں نے پہچان لیا، اس نے تو مجھے نہیں پہچانا کیونکہ میرا بچپن تھا، اب میری جوانی ہے، وہ اس کو میں نے پہچان لیا، یہ تو وہی چاچا ہے۔ تو کہتے میں نے طواف کیا، طواف کر کے میں نے چاچے کا ہاتھ پکڑا، کہا چاچا جی کہاں سے آئے؟ کہا فلاں جگہ سے۔ فلاں گاؤں سے؟ آپ کے گاؤں میں ایک مدرسہ بھی ہے؟ کہا جی مدرسہ ہے۔ اچھا آپ تو غیر مسلم تھے، میں تو آپ کو جانتا ہوں۔ کہتا بیٹا تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ کہا نہیں پہلے آپ بتاؤ چاچا جی کہ آپ تو غیر مسلم تھے، میں آپ کو جانتا ہوں، میں اس مدرسے میں پڑھتا تھا، آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو اس چاچے نے مجھے کہا کہ ہمارے وہاں گاؤں میں جو دینی مدرسہ، وہاں بچے قرآن حفظ کرتے تھے، ایک بچہ اس طرح میری دکان پر سبق یاد کرنے آیا تھا، پھر میں نے اس کو فری تیل دینا شروع کر دیا، وہ پتہ نہیں پڑھ پڑھا کے بیچارہ چلا گیا، لیکن اس کے بعد مجھے کئی مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی اور حضور مجھے فرماتے تھے میں مسلمانوں کا پیغمبر ہوں، میں تجھے دعوت اسلام دیتا ہوں، تو نے قرآن پڑھنے والے کے لیے روشنی کا انتظام کیا، ہم چاہتے ہم تیری قبر کو بھی روشن کر دیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن۔ مجھے اور کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی، یا کسی نے دی ہوگی میں نے قبول نہیں کی، مجھے براہ راست پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ تو نے قرآن پڑھنے والے کے لیے روشنی کا انتظام کیا، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ تیری قبر میں اندھیرا ہو، کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، ہم تیری قبر میں روشنی کا انتظام کریں گے۔ تو مجھے جب بار بار کہا
میں نے اپنے گھر کے بچوں کو بیویوں کو اکٹھا کیا, سب کو کہا, وہ بھی سارے تیار ہو گئے, ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, اسی مدرسے کے عالم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے, اور پھر اللہ نے ہمیں مال دیا تو آج ہم سارے فیملی حج کرنے آئے. تو محقق تبلیغ کہتا ہے, جب اس چاچے نے مجھے واقعہ سنایا تو میں نے کہا چاچا جی جس طالب علم کو آپ وہ فری تیل دیا کرتے تھے نا, وہ میں ہوں, میں آپ کے سامنے. تو میرے بھائیوں, اللہ جل جلالہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے, کسی کی محنت کو برباد نہیں کرتے. ہمارے پاس اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو ہم آج اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں, اللہ کے نام پہ خرچ کر کے, قرآن کی محبت پر خرچ کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ کا وقت زیادہ لیا, لیکن آپ نے کون سا آج جا کے روٹی کھانی ہے. ویسے تو جمعے کے بعد جا کے روٹی کھانی ہوتی ہے نا, سب کو بھوک لگی ہوتی ہے. اب مجھے پتہ ہے آپ کی روٹی کا ٹائم میں نے یہاں گزار لیا, آپ کو فائدہ ہی ہوگا, آپ کا نقصان تو نہیں کیا, آپ کا وقت برباد تو نہیں کیا. انشاءاللہ یہ وقت قیمتی ہو گیا. اگر اللہ جل جلالہ کو ہماری یہ مجلس قبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہ معاف کر دے, ہمیں گناہوں سے اللہ پاک کر دے. ہم اللہ کی محبت میں اپنا وقت, اپنی جان, اپنا کچھ مال اگر لگا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تو پہلے رحمت کے دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے, کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ, اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے. تو میرے بھائیوں, قرآن پاک کے متعلق چلو یہ مناسبت سے بات آ گئی ہے, تو آپ کی اس مسجد میں انشاءاللہ 26ویں رات کو قرآن پاک تراویح میں ختم ہو رہا ہے, اور ختم قرآن کے موقع پر ہم نے اپنے کھانے پینے کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا ہی ہوتا ہے. چلو یہ بھی ایک محبت ہے قرآن کے ساتھ, کہ قرآن ختم ہوا ہے, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, منہ میٹھا کرواتے ہیں. چلو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, قرآن پورا پڑھا ہے, پورا سنا ہے, تو کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے. تو مجھے ساتھی کہہ رہے تھے کہ جی انشاءاللہ العزیز بھرپور تیاری کرنی ہے ختم قرآن کے موقع پر, تراویح کے موقع پر, تاکہ جو لوگ آئیں گے ختم میں شریک ہوں گے, بیان سنیں گے, دعا میں شریک ہوں گے, ان کا اکرام احترام بھی ہو جائے. تو اس کے لیے آپ حضرات سے خصوصی درخواست ہے. ساتھی کہہ رہے تھے تقریباً 1 لاکھ روپے ہمارا یہ اس پر لگنا ہے, تو آپ حضرات ہمت فرمائیں, ختم قرآن کے موقع پر جو انشاءاللہ العزیز مجلس ہوگی اس کے لیے آپ جو ہے وہ لائیے. اللہ نے آپ کو جو مال دیا اس میں سے کچھ ہمت فرمائے خرچ کریں.